شادی بیاہ کے موقع پر بہت سارے منکرات ہو رہے ہیں. تفصیل کا تو موقع نہیں ہے, کچھ چیزیں خطبے میں بیان کی. پہلی چیز, شادی بھی آج کل فخر کا اور اپنی شان و شوکت کے اظہار کا ایک ذریعہ بن چکی ہے. ہر آدمی سوچتا ہے کہ ایک شان سے شادی کرو تاکہ میرا نام ہو جائے, لوگوں میں چرچا ہو جائے. بڑے لوگ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, لیکن جو بیچارے غریب ہیں کیا کریں, وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی بڑی سے بڑی شادیاں کرنا چاہتے ہیں, قرض لے کر مانگ کر شادیاں کرتے ہیں. اور جب قرض کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو شادی ہو کے بچیوں کی شادی کا وقت آتا ہے, تب تک وہ قرض ادا نہیں ہوتا ہے. اس میں گھروں کو سجانے میں اسراف ہوتا ہے, کھانے پینے میں اسراف ہوتا ہے, کپڑوں میں اسراف ہوتا ہے. لاکھوں کے کپڑے لاتے ہیں, ایک رات میں اس کے لیے کچھ گھنٹے کے لیے پہننا ہوتا ہے, پھر زندگی میں کبھی پہننا کا موقع نہیں ملتا ہے. ایسے لاکھوں کے جوڑے لا کر فائدہ کیا ہے؟ اسراف ہے, ہمیشہ کے لیے اسراف ہے. وہ عورتوں کو دینے کے لیے اتنے جوڑے منگاتے ہیں, اتنی چیزیں منگاتے ہیں, شاید زندگی میں پہننے کا ان کو موقع نہیں مل سکے. حیثیت نہیں ہوتی ہے, قرض لے کر مانگ کر اتنی ساری چیزوں کو لانا شادیوں کا جز سمجھا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ کرتے ہیں, باقی لوگ ان کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں. یہ شادی کا جز نہیں ہے. آپ اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائیے, جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق شادی کیجئے, اس میں برکت ہے. ایسے ہی دعوتوں میں اتنی زیادہ مقدار میں کھانا پکایا جاتا ہے اور اتنی نوعیت کے اتنے قسم کے کھانے بنوائے جاتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ کہاں سے لاتے, کہاں تک لوگ کھائیں گے. اتنا اسراف ہوتا ہے, سوچ نہیں سکتے. پھر عورتوں کی طرف سے انگلیاں بھی اٹھائی جاتی ہیں, آپ کے گھر میں اتنے ہی کھانے تھے, آپ کے اتنے کپڑے تھے. اب پھر عورتیں بیچاری دوسری سننے والی کیا کریں گی؟ غریبوں کے جذبات پر تو ہم تیر چلاتے نہیں, تلوار چلاتے ہیں. ان کے جذبات کا ہم قتل کرتے ہیں. کسی کی آہ لگ جائے گی, کسی کا دل دکھ جائے گا, کہاں سے برکت آ جائے گی؟ تو اتنا اسراف ہوتا ہے کہ آدمی زندگی بھر اس خرچ کے بھرنے میں, قرض کے بھرنے میں پریشان رہتا ہے. دوسری چیز, عام طور پر شادیوں میں آج کل غیروں کے رسم و رواج اور فیشن کو اختیار کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. شادی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, بلکہ آج کل عورتیں سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر اس کے اندر جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان رسم و رواج کو اختیار کرنا وہ شادی کا جز سمجھتی ہے. مہندی کے نام سے, ہلدی کے نام سے طرح طرح کی خرافات جو کہیں اسلام میں نہیں ہے, کہیں اس کا حصہ نہیں ہے, اس کے لیے اتنا خرچہ, کہاں سے یہ سب چیزیں اسلام میں ہی؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے اب وہ بھی اس کو کرنے لگتا ہے, زبردستی کے خرچے ہو جاتے ہیں, بوجھ پر بوجھ بڑھتا ہے. اور دوسری طرف شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے, دین کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت بھی اڑ جاتی ہے, گناہوں کے بھی مستحق بن جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر وبال یہ ہوتا ہے پھر ایسا جوڑا جس کی شادی میں شریعت کی مخالفت ہو, دین کی خلاف ورزی ہو, دین کا مذاق ہو, اس جوڑے میں محبت کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟ وہ جوڑا سکون اور راحت کا ذریعہ کہاں سے بن سکتا ہے؟ آپ خود سوچ لیجئے. ایسے ہی تیسری چیز بے جا اختلاط مرد و عورت کا. دیکھیے, اجنبی مرد اور اجنبی مردوں اور عورتوں کا ملنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے, مجبوری الگ چیز ہے, لیکن کسی حالت میں جائز ہے. ہم شادی میں گویا اس کو جائز سمجھتے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. افسوس یہ ہوتا ہے دلہے کو لایا جاتا ہے, عورتوں کے ساتھ اس کو اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے, سامنے والے سب دیکھ رہے ہیں, بے حیائی میں اس کو بوسہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے, تحفہ دینے کے لیے کہا. اس سے بڑھ کر کیا بے حیائی ہو سکتی ہے؟ جو کام کمرے کے اندر کرنے کا ہے باہر سب کے سامنے کیا جائے, شرم نہیں, حیا نہیں. جو عورتیں ہوتی ہیں, جو والدین ہوتے ہیں, جو گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کو تو کم از کم احساس ہونا چاہیے کتنی دین کے ساتھ کتنا مذاق ہو رہا ہے, کتنی بے حیائی ہو رہی ہے, کتنی بے غیرتی ہو رہی. کیوں آگے بڑھ کر روکا نہیں جاتا؟ کیوں اس سلسلے پر قدغن نہیں لگائی جاتی ہے؟ کیوں ایسے سلسلے میں کوئی سامنے نہیں آتا ہے؟ شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے, دین کی مخالفت ہو رہی ہے. ایسے ہی عورت اسٹیج پر ہوتی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے شوہر کے ساتھ اس کے دوست, اس کے رشتہ دار سب اندر گھس جاتے ہیں.
کیا ایک پاک دامن عورت ہے، کون چاہتا ہے اپنی بیوی کی بے حیائی ہو جائے؟ کون چاہتا ہے اپنی بہن کے ساتھ بے حیائی ہو جائے؟ کون چاہتا ہے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے؟ آپ کی بہن کے ساتھ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی بیوی کے ساتھ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی کسی طرح سے دین کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے، ایک دم آدمی گھس جاتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں، تفریح ہوتی ہے، اور پھر سب سے افسوس کی بات وہاں پر ویڈیوگرافی اور تصویر کا ایسا موسم چلتا ہے، اللہ ہی محافظ، اللہ ہی حافظ ہے۔ ایسی تصویریں جو عورتیں کبھی باہر نہیں آتی ہیں، کبھی ان کا کوئی چہرہ نہیں دیکھتا ہے، ایسی بچیوں کی ویڈیوز اور ان کی تصویروں کو وائرل کیا جاتا ہے انسٹاگرام پر اور دوسری چیزوں پر، اس طرح سے وائرل کروایا جاتا ہے کہ جو عورت گھر کی زینت تھی، پردہ نشین تھی، اب وہ سب کے سامنے کھل جاتی ہے۔ کیا اس وقت بھی شوہر کی غیرت مند نہیں، غیرت اس کی ابھرتی نہیں ہے؟ ماں باپ اور بھائی ان کی غیرت ابھرتی نہیں ہے؟ خاندان کے ذمہ دار ان کے دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کیا اتنے ہم گر گئے، ہمیں کسی کی عزت کا احساس نہیں، ہمیں کسی کی پاک دامنی کا احساس نہیں، بس شوق پورا کرنا ہے، بس اپنی مرضی پر چلنا ہے؟ کہاں سے اللہ کی رحمت اترے گی، کہاں سے برکتیں نازل ہوگی؟ پھر روتے ہیں کہ طلاق کی کثرت ہو رہی ہے، خلا کی کثرت ہو گئی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبتیں ختم ہو رہی ہے، اولاد نافرمان پیدا ہو رہی ہے۔ کہاں سے؟ جب یہ سب شادی بنیاد ہی غلط ہو، عمارت کہاں سے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیا کیا چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی